اولئک هم الراشدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے، عنایت ہے، خیر ہے، جس کی توفیق سے ہمیں جمعہ کی یہ خوبصورت دل آویز رحمتوں والی، بخششوں والی، کریم کے کرم والی سعادتیں گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور آپ تمام احباب وقت سے کئی پہلے یہاں آ کر اپنے ذوق کا، اپنے ایمان کے شوق کا اظہار کرتے ہوئے اپنا تجارت کا معاملہ اپنے مولا کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اپنی تجارت دنیا سے کاٹ کر اپنے مولا سے لگا لیتے ہیں۔ اور وازار البیع کہ پھر جب اس کا اذان، اس کا حکم آ جائے، اس کی آواز آ جائے، پھر تجارتیں بند کر دو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہ پیغام فکر ہے۔ جس مالک نے کہا رزق حلال کمانا فرض ہے، جس مالک نے کہا کہ رزق کمانا سنت رسول بھی ہے، اسی مالک نے کہا ہے کہ رازق میں ہوں، میں ہی بلا رہا ہوں، دوڑتے آؤ گے تو تمہارا رزق کم نہیں ہونے دوں گا۔ یہی فکر ہے جو میں آج بھی اپنے زمانے کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ اور آپ سے میں نے کبھی نہیں کہا لیکن کہتا ہوں، اگر اس مجلس سے خیر ملتی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے میں پہلا جمعہ میں نے جب 2010 میں، اس سے پہلے 2 جمعے میں نے BA میں پڑھائے تھے، اس وقت میں 5ویں سال میں تھا۔ جب میں نے 2010 میں پہلا جمعہ پڑھایا، 4 اشخاص بیٹھے تھے یہاں پر۔ حاجی شیر محمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، حاجی اقبال صاحب مرحوم، حاجی نیاز صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور چوتھی شخصیت اور تھی ایک، 4 سے 5 افراد تھے۔ تو یہ ان اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم حضور کی محبت کے ذکر اور اللہ کی بارگاہ کی کیفیت اور خیر بانٹتے گئے، آج یہ تعداد جب جمعہ اختتام ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ جو اپنا کمال سمجھے اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا کہ میری وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی نوکری کی مہربانی ہے۔ اور یہی کام ہے، یہی کام ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آج کی آیت بھی یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ کرواتا ہے۔ وہ تو کسی عیسائی، کسی غیر مسلم، کسی کافر، کسی یہودی، کسی ہندو مت، کسی کو مسلمان کر کے اپنی نوکری لے لے، ان کی مہربانی ہے۔ شکر ادا کریں، ہمیں سنانے والا بنایا ہے تو آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ شرف والے آپ ہیں جو سننے والے یہاں آ جاتے ہیں، دور و نزدیک سے آتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہ نسبت قائم رکھے اللہ۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے آج الحمدللہ ہماری سورہ الحجرات کی 17 نشست ہو رہی ہے، 17واں درس اس کا شروع ہوا ہے۔ پیچھے سے جوڑ کر میں آگے بڑھتا ہوں، وقت میرے سامنے ہے۔ پچھلی آیت اور پچھلی سورت کی جو آیت نمبر 6 تھی، اس میں ہم نے یہ سیکھا اور پڑھا کہ جب کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تبیین کرنی چاہیے۔ اور آخری حصہ ہم نے چغل خوری پر کیا تھا کہ چغل کتنی بڑی تباہ کاری ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس سے کوئی بھی طبقہ فکر ہمارا محفوظ نہیں ہے، ذات سے لے کر خاندان تک، خاندان سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر ملک تک، یعنی کسی بھی حصہ طبقہ فکر میں چلے جائیں، وہ تجارت پیشہ ہو، وہ نوکری پیشہ ہو، وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ کوئی سیاستدان ہو، کوئی بھی شخص اس سے محفوظ نہیں۔
جب تک کہ ہم لوٹ کر گنبد خضرا کی طرف نہ پلٹ جائیں اور احکام الہیہ کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ آج کا حصہ اس مضمون کے ساتھ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جب وہ خبر لے کر آئے کہ بنو مستلق والوں نے یہ کیا ہے، ولید بن عقبہ خبر لے کر آئے، تو وہ سارے ڈٹ پڑے۔ وہ جب قصہ سنایا وہ تو مجھے مارنے کو آ گئے تھے، قتل کرنے آ گئے تھے، تو ادھر غیرت ایمانی میں مسلمان بھڑک اٹھے، تڑپ اٹھے۔ اب اللہ کریم نے انہیں کیا تلقین فرمائی؟ فرمایا تمہارے ایمان کی بہار بصورت ذات مصطفیٰ تم میں موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب یہ جملے ہیں ماضی کے، مگر ترجمہ ماضی کا نہیں ہے۔ آج کا مضمون بھی میرا یہ ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ مضمون رکھا ہے میں نے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، اور امت کے ساتھ میرے حضور کا تعلق زندہ ہے، اور حضور اپنی امت سے زندہ تعلق کے ساتھ۔ اب وہ زندگی کا تعین کیسا ہے، وہ زندہ کیسا ہے، اور وہ تعلق زندہ کیسے ہے، میں اس کی بات کروں گا۔ تو فرمایا تم میں میرا رسول موجود ہے، اور لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر میرا حبیب تمہاری ساری باتیں ماننے لگ پڑے نا، ولیکن اللہ لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاتے کہ اگر حبیب تمہارے کہنے پر جنگ نافذ کر دیتے اور وہ بے گناہ مارے جاتے تو تم شرمندگی کے احساس سے نہ نکلتے۔ اور میرا حبیب جو انتہائی نرم دل ہیں، جس سے نرم دل میں نے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہوگی جب ان کو پتہ لگے گا۔ تو کہا جب میرا رسول موجود ہے نا، صبر کیا کرو، تمہارا ایمان میرے محبوب کی ذات سے زیادہ نہیں ہے، صبر کرو، میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، ان کے اوپر توقف کرو، اپنی بات پر زور نہ دو، بس تمہارا کام مشاورت دینا ہے، میرے محبوب کی بات پر اثر انداز ہونا نہیں ہے۔ یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ جو بات میرا محبوب سن رہا ہے تم اس پر اپنی مرضی منوانا چاہو، کہ رسول اللہ کی ذات کو یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ تم ایسا میرے حبیب کے ساتھ کرو، کہ اپنی مرضی شامل کر دو۔ جب میرا حبیب ہے نا، اسے تم سے زیادہ فہم ہے، اس لیے میں نے اسے اپنا حبیب چنا ہے، اور جسے حبیب بناؤں گا اس جیسا فہم کسی کا ہو سکتا ہے، اس جیسی دور اندیشی، زکوٰۃ، فقاہت، ذہانت، فطانت، یہ کوئی چیز میرے انٹیلیجنس، کوئی میرے محبوب جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھا کر آگے اللہ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے محبت میں کیا ہے۔ اب دیکھیں کس قدر پیار کے ساتھ ان کو تشفی، تسلی، بات کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ واجائیں مالک تیری حکمت دین تبلیغ پر واری جائے۔ اگر آج ہمیں بطور مسلمان اس حکمت دین تبلیغ کا 10واں حصے کا بھی کچھ حصہ مل جائے، یقین جانے ہمارا معاشرہ ایسا نہ رہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے تمہارے اندر، یہ جو ایمان کی جولانی ہے، ایمان کی ورفتگی ہے، ایمان کا چراغ ہے، ایمان کی کیفیت ہے، غیرت ایمانی ہے، اپنے دین سے محبت ہے، اپنے ایمان سے پیار ہے، اپنے محبوب کی اتباع، اتصال، چاہت اور عشق اور ادب ہے۔ فرمایا یاد رکھو یہ سب میں نے پیدا کیا ہے، ہم نے مزین کیا ہے، تو اپنی ذات کو ہم سے آگے مت لے کے جاؤ۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی نے تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، دیکھو کتنا بڑا کرو، آج بھی کفر والے ہیں، فسق والے ہیں، مگر اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے، اور کفر اور فسق اللہ نے دونوں کے لیے تمہارے دل میں ناپسندیدگی پیدا کر دی۔
اب ذہن میں آتا ہے کفر کی تو سمجھ لگ گئی، فسق بھی ناپسندیدہ ہے، فسق نافرمانی کو کہتے ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں جو بے نمازی ہو، یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں پڑھتا میری مرضی ہے۔ اگر ایسا جملہ کہے گا یا کہے گا نماز ہی نہیں ہے یہ تو لوگوں نے بنا لی، تو وہ کفر کی جانب مائل ہو گیا۔ مگر کہے گا یار میری سستی ہے، میری کمزوری ہے، اس کا مطلب ایمان کی بہار موجود ہے، بس ذرا بے عملی کی اس پر خزاں آ گئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، پھر یہ کہنے والا کفر کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ شراب کیوں پیتے ہو، بے برا سے برا آدمی بھی اس پر ایک دفعہ سر، ایمان کی حرارت موجود ہے، سر دھونے کا بات تو ٹھیک ہے تمہاری، یار بد محفل میں کیوں بیٹھتے ہو، کیوں جوا کھیلتے ہو، کیوں کسی کے خلاف، وہ ایک دفعہ سوچتا ہے مگر اچانک میں اور شیطان سامنے آ جاتے ہیں، تینوں کہتے ہیں تمہیں کہہ دیا، مگر ایمان والے کے دل میں پھر بھی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ یہ جو کیفیت کا آ جانا ہے، اس پر رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے برائی ہونے کے باوجود، ہماری بے عملی کمزوری کے باوجود ہمیں ایمان والوں میں شامل رکھا ہو۔ فرمایا والعصیان، کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے رب باری تعالیٰ نے ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، اور فرمایا یہی لوگ ثابت قدم ہیں۔ یہ میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر مضمون کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کر کر اب رب نے احسان جتایا ہے۔ وہ اللہ جو کسی پر احسان نہیں جتاتا، رب نے احسان جتایا، کہا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے جو ذات مصطفیٰ کی صورت میں تمہارے اندر موجود ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت زیادہ بہتر ہے، وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مگر اس جملے کے بارے میں کہا فضلا من اللہ، لوگوں اللہ کا فضل ہو گیا، یہ ذات مصطفیٰ کا ہونا تم پر میرا فضل ہے، یہ میری نعمت ہے، میری ربوبیت میں اس سے بڑا فضل کوئی نہیں کہ میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ دیا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ میں نے تمہیں اپنے مصطفیٰ والا بنایا ہے، تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ فرمایا یہ جو فضل و نعمت ہے بس اس کے تابع رہو، اس سے آگے مت بڑھو، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہاری وفاداری بھی سلامت رہے گی، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، مگر اس کی شرط یہ ہے فضلا من اللہ و نعمہ، اس نعمت و فضل سے جڑے رہو۔ اب میں آتا ہوں اس کے پہلے حصے کی طرف۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ میں نے عرض کیا نا، یہ آیت دیکھنے میں تب کی لگتی ہے مگر پڑھنے میں اب کی لگتی ہے۔ اب قیامت تک جب بھی پڑھا جائے گا کوئی اس کا نص قطعی سے انکار نہیں کر سکتا۔ رب نے جو کہہ دیا جب ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ، میں نے کوئی شرح نہیں کر رہا، جس مرضی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب امت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے میں نے تو 3 چیزیں پڑھی تھی، ایک چوتھی چیز بھی وابستہ نظر آئی۔ امت کا تعلق اپنے محبوب سے، محبوب کے شمائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شمائل یہ ہیں، میں اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا۔ شمائل یہ ہیں کہ حضور جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ تاجدار کائنات کی زلفوں کی بات آ جائے، حضور کے ابرو بے مثال کی بات آ جائے، رخ زیبا کی بات آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مقدس کی بات آ جائے، محبوب کی ملاحت انگیز رنگت کی بات آ جائے، محبوب کے سینہ علم نشرح کی بات آ جائے، محبوب کے کوكب دریہ والے دل کی بات آ جائے، وہ نور علی نور کی بات آ جائے، یہ شمائل ہیں۔ اس کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کر کر اپنے محبوب کے شمائل کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اور صحابہ نے اس کو کیسے حفظ کیا، کہیں قرآن میں نہیں آیا۔ کچھ چیزیں عشق خود سکھاتا ہے۔
وہ رب سے ودیت ہوتی ہیں، وہ کہیں نہیں جاتی، دیکھی جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں، میں یہ جملہ بڑا پیارا ہے، مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں؟ سہیل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، سہیل بھائی کتنے بال سفید ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ کبھی گنے ہیں؟ کبھی آپ کے بچوں نے گنے ہوں؟ آپ نے اپنے دادا کے بال گنے ہو کتنے سفید ہیں؟ دادا اور نانا کا پیار بڑا ہوتا ہے نا، تو وہ گنے ہیں کبھی؟ واری جائیں صحابہ کے، واری جائیں، فرماتے ہم حضور کو دیکھتے، آقا علیہ السلام کے داڑھی مبارک میں 14 سے 17 بال سفید تھے صرف۔ کتنا کو حفظ کیا ہے چہرہ مصطفیٰ کو، کتنا کو ورد کیا ہے چہرہ مصطفیٰ کو۔ اور فرمایا وہ بھی جب حضور تیل شریف لگاتے تو وہ بال بھی سفید چھپ جاتے ہیں۔ یہ بتانا کیا بتا رہا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ۔ تو شمائل مقدسہ کا ذکر کر کے امت کے لیے دروازہ کھلا، وہ دروازہ محبت ہے، دروازہ محبت ہے۔ تو پتہ لگا جب شمائل نہیں رب نے مٹنے دیے تو محبت کیسے ختم ہو سکتی ہے، اور جب محبت ختم نہیں ہو سکتی تو جس کی محبت اور جس کے شمائل ہے وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے بات سمجھ؟ ایک حصہ میں نے ایک تذکرہ بتایا کہ شمائل مقدسہ کا ذکر محبت کی علامت، اور یہ محبت کا ذکر قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی آ جائے ذکر مصطفیٰ بند نہیں ہونا، ذکر مصطفیٰ کو دوام ہے۔ ہائے بلکہ رب نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پڑھ لو، پچھلی امتوں کو پڑھ کے دیکھ لو، بادشاہوں کو پڑھ کے دیکھ لو، فرمایا زمانے گزرتے ہیں کوئی انہیں یاد نہیں رکھتا، مگر حبیب تیری بات جدا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ زمانہ قیامت جتنا قریب آتا جائے گا حبیب، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ تر تیرے لیے ہوتی ہے۔ تو شمائل مقدسہ سے محبت کا دروازہ کھلا، اور محبت کا اب یہ دروازہ امتی کے لیے قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ دوسرا، تاجدار کائنات کے خصائل کی بات ہے۔ کیا؟ خصائل کی بات ہے۔ خصائل کسے کہتے ہیں؟ خصائل حضور کی عادات ہیں، حضور کی سنتیں ہیں، آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ محبوب کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کی داڑھی کیسی تھی، محبوب کا امامہ کیسا تھا، سرکار کی ٹوپی کیسی تھی، حضور کھانا کیسے کھاتے تھے، حضور کس طرح سے کدو شریف کی کاشیں ڈھونڈتے تھے، تاجدار کائنات کس طرح سے اپنی انگلی مبارک کو چوستے تھے، تاجدار کائنات کتنے سانسوں میں پانی کو پیتے تھے، تاجدار کائنات کا صدق کیسا تھا، سچائی کیسی تھی، انعام کیسا تھا، خلق کیسا تھا، نرمی کیسی تھی، اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، محبوب کی دلاوری کیسی تھی اور محبوب کی دل آوری کیسی تھی، محبوب علیہ السلام کی سیرت، خلق، امانت، دیانت، لین دین، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں سے ایک دروازہ کھلتا ہے امتی کے لیے، وہ ہے اتباع کا دروازہ۔ اب قیامت تک رب نے کہہ دیا تمہیں میری قربت چاہیے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے، جی مالک تجھ سے ملاقات چاہیے، فرمایا میری ملاقات والے بننا چاہتے ہو، جی مالک، قال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، کہ جو کوئی مجھ سے ملاقات چاہتا ہے بس میرے محبوب کے رستے پر آ جائے، اس سے بہترین رستہ کوئی نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اسوہ ہوتا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ کافی تھا، کہ دوگو صورت کو بھی حسین بنایا ہے، محبوب کی سیرت کو بھی حسین بنایا ہے، اس لیے اس کا رستہ بھی حسنہ، صرف رستہ نہیں ہے، حسین ترین رستہ ہے، حسین ترین رستہ ہے۔ تو اس سے محبوب کے اس اسوہ سے امتی کے لیے اتباع کا دروازہ کھلا۔ اب اتباع کے دروازے سے کیا ہوگا میرے ساتھیوں؟ اتباع کا دروازہ اب قیامت تک کے لیے ہے۔
تو جس کی اتباع کی وجہ سے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، تو رستہ جس کا ہو، رستہ تو ٹھیک ہو اور رستے والا چلا گیا ہو، عقل کام کرتی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے قیامت اب ایک ہی اسوہ ہے، آنے تو کروڑوں اربوں لوگ آ سکتے ہیں نا، قیامت تک کتنے اربوں لوگ، 1400 سال میں کتنے کروڑوں آگے ہوں گے، مگر کہا اربوں لوگ آ سکتے ہیں، مگر رستہ ایک ہی کا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ کہا اور کیا چاہتے ہو محبوب؟ مالک تیری محبت کا قول، محبوب تو کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ محبوب تیرے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، اقبال بول اٹھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میری آنکھ کا سرما وہ ہے۔ اور لوگ کبھی ادھر بھاگتے ہیں مغرب کی طرف، اس کے سسٹم کی طرف، کبھی مغرب کی چیزوں کی طرف۔ آؤ، اقبال اور قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اوروں میں کلاسیفیکیشن ہے، کوئی کمیونسٹ کی بات کرتا ہے، کوئی کمیونزم کی بات کرتا ہے، کوئی لبرل تھاٹس کی بات کرتا ہے، کوئی لینن کی بات کرتا ہے، کوئی کارل مارکس کی بات کرتا ہے، کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے۔ کہا ساری باتیں، یہ سارے نظام اپنا لو، مگر امت محمدیہ والو سن لو، تمہیں جو نظام آئے گا راست وہ میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا ہی نظام ہے، بس جو مرضی کر لو تم، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ایک اشارہ ہے، میں نے بتایا۔ اب آئیں اتباع سے آگے چلتے۔ تیسرا دروازہ وہ ہے خصائص کا۔ محبوب نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے کر دیے، اشارہ کیا، سورج الٹے پاؤں پھر گیا، اور حضور علیہ السلام نے ایسے ماء الخلق کا معجزہ، پانی کے کٹورے میں 1400 صحابہ نے وضو کر لیا۔ یہ معجزات ہیں۔ چاند 2 ٹکڑے کرنا تو کمال تھا، توڑ کر جوڑنا اس سے بڑا کمال ہے۔ تو یہ ساری باتیں خصائص، یہ اسپیشیلٹی، یہ امیونٹی، یہ رب نے اپنے محبوب کو با اختیار بنایا۔ اب اس با اختیاری میں دروازہ امت ادب کا کھلتا ہے۔ اب ادب کا دروازہ بھی کھل گیا، بندے نے ادب کرنا سیکھا۔ صحابہ نے تھوک نیچے نہیں گرنے دی، صحابہ نے لعاب دہن نہیں نیچے گرنے دیا۔ حضرت سنان خون مصطفیٰ کو نیچے نہ گرتا دیکھ سکے، چاٹ لیا۔ عبداللہ ابن زبیر پچھنے لگوائے، سرکار نے قبض لگوائے، کٹ لگوا کر خون بھیجا، نیچے نہیں گرنے دیا، پی گئے۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا تھا کہ میرے محبوب کا خون نیچے نہ گرنے دینا۔ ادب کی انتہا کی۔ ادب کے دروازے سے جب ہم نے پڑھا، ہم نے جب سنا، اب امت کے 3 دروازے کھل گئے۔ محبت کا دروازہ بھی کھل گیا، بولیے نا، کھلا کہ نہ کھلا؟ کھلا ہے تو بیٹھے ہیں نا، اطاعت کا دروازہ بھی کھلا، کمزوری صحیح مگر انکار تو نہیں ہے نا، کوشش تو ہے نا، اصل نہ صحیح نقل کی کوشش تو ہے نا، اس سے بھاگ تو نہیں رہے، فرار تو اختیار نہیں کر رہے نا۔ جو کر رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا، آ جاؤ، رخ مصطفیٰ کا ذکر سن کے اتنا مزہ آتا ہے، اگر تم دیکھ لو تو کیا کر گزرو گے۔ یہی آج کا تعلق بتانا چاہتا ہوں۔ تیسرا، امت کے لیے ادب کا دروازہ کھلا، اور چوتھا دروازہ، جب یہ تینوں دروازے کھلے تو عاشق مچل گیا۔ یا رسول اللہ، صحابہ تو موج لے گئے، ہم کیا کریں؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے آپ کو تکنے کا، ہم بھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے کیسے زندہ ہو؟ آپ تو زندہ ہیں مگر ہم آپ کو کیسے دیکھیں؟ اس کے لیے تاجدار کائنات نے چوتھا دروازہ اپنی ذات سے کھول دیا، اور وہ دروازہ درود و سلام
اور دروازہ خیر المنام ہے کہ حضور نے بتایا درود و سلام کا دروازہ کھول کر اس سے میرا تعلق براہ راست تم سے ہو جائے گا. اور زیارت کہا زیارت کے لیے سن لو, تمہیں مبشرات کی خوشخبری سناتا ہوں, سو گے اخلاص والے ہو کر, مگر یاد رکھنا خواب میں بھی تمہیں اپنی زیارت عطا کرتا رہوں. اگر امت سے زندہ تعلق کیوں نہیں, امت سے اگر حضور کا زندہ تعلق نہیں اور ہر زمانہ میرے حضور کا نہیں, تو ہر زمانے کے لیے کیوں آیا کہ درود جب بھی پڑھو گے 10 نیکیاں فوراً مل جائیں گی. اگر تعلق زندہ نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ تاجدار کائنات کی خیر ہے, یہ تاجدار کائنات کی بارگاہ سے عطا ہے. اور اس کے لیے آج کی حدیث دینا چاہتا ہوں. حضور نے خود فرمایا, آقا علیہ السلام نے, یہ حدیثیں آئیں مگر اس کی میں شرح دے رہا ہوں کہ وہ تعلق زندہ کیسے ہے. سنت صرف اتباع سے بات نہیں بنے گی, محبت, سنت, اتباع اور ادب, یہ 3 دروازے کھلیں گے تو پھر چوتھا دروازہ حضوری کا کھلے گا. دیکھ لو جس کو حضوری ملی اس میں یہ 3 باتیں ہیں یا نہیں. حضور داتا صاحب سے پوچھ لو, حضور غوث پاک سے پوچھ لو, احمد کبیر الرفاعی سے پوچھ لو, حضرت ابو الحسن شاذلی سے پوچھ لو, حضرت نوشہ گنج بخش سے پوچھ لو, یہ ساری, حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھ لو, حضرت حبیب اجمی سے پوچھ لو, حضرت رابعہ بصری سے پوچھ لو, حضرت قاضی ایاز المالکی سے پوچھ لو, امام بخاری سے پوچھ لو, امام مسلم سے پوچھ لو, امام احمد بن حنبل سے پوچھ لو, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ لو, حضرت انس بن مالک بن انس الشافعی سے پوچھ لو, حضرت امام شافعی سے پوچھ لو. میں یہ ساروں کا ذکر کر کے بتاتا ہوں, جس نے یہ 3 دروازے کھولے اور 3 دروازوں تک پہنچا, اس کے لیے چوتھا دروازہ حضوری کا حضور نے کھول دیا. حضرت روز بہان بکلی سے پوچھو, ہائے 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 واری جاؤں ان لوگوں کے, وہ درود و سلام کا تعلق کیسا ہے. تاجدار کائنات حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں, وقت کم رہ گیا, فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ ہے. اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے, اسی دن وصال ہوا, اسی دن سور پھونکا جائے گا, تو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف تعرض صلاۃ علیک وقد ارمت, یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا اور آپ کا جسم بھی شاید مٹی میں مل نہ جائے, یہ پوچھا سوال کے انداز میں, تو کیا پھر بھی درود پیش ہوگا؟ اب سنیں آقا کا جواب, فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی حی ویرزق. فرمایا سن لو, نبیوں کا جسم اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے اور رزق دیا جاتا رہے گا. یہ فرما دیا رب نے. جب رزق دیا جا رہا ہے تو زندگی کی علامت ہوئی, جب زندگی کی علامت ہوئی تو امتی کا تعلق ختم ہو گیا کہ قائم ہے. اور رب سے پوچھو مالک تیرا محبوب ختم ہو گیا کہ قائم ہے, کہ میں نے کوئی درود و سلام بند کیا ہے؟ میرا تو درود جاری ہے, اور جس پہ رب کی رحمت ہو رہی ہو وہ بھی کبھی ختم ہو سکتا ہے, اور جو ہوئی رحمت للعالمین جوڑ اس سے اپنا تعلق. تمہاری کمی ہے. اب یہ تو درود تھا, سلام کی شرح کر کر اجازت جا رہا ہوں بس. ہائے ہائے حضرت ابو ہریرہ, یہ مضمون آگے رکھیں گے, آپ کو سناؤں گا کہ وہ زندہ تعلق کیسے کیسے ہے. منام کی بات بھی کروں گا, خواب کی بات کروں گا, اور بھی خوشخبریاں سناؤں گا انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اب سوال آتا ہے کیا حضور پر وصال کی کیفیت نہیں آئی؟ آئی ہے. یاد رکھے عام روح جب نکلتی ہے, مومن کی روح پاک ہو تو وہ رب کے حضور فرشتے اسے لینے آتے ہیں اور اسے رب کے حضور لے کے جاتے ہیں, اور رب کے حضور جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آقا کی حدیث ہے, فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا بے شک
جب بھی کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو رب میری روح لوٹا دیتا ہے، اور میں اپنی روح جب لوٹتی ہے تو میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب اس کی ذرا شرح سننی ہے آپ نے۔ اب یہ کیا مطلب؟ ہر دفعہ روح ڈلے اور نکلے، یہ تو تکلیف دہ عمل ہے۔ تو کیا مطلب؟ حضور نے بتا دیا ایک دفعہ روح نکل گئی تھی، وہ جو کل نفس ذائقۃ الموت کی خیر تھی وہ ہو گئی، اور جب امتی کی روح رب کے حضور جاتی ہے عام کی تو وہ سجدہ ریز ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے تو علیین کے مقام پر ٹھہر جا، اور تیری روح اتنی طاقتور ہے تو یہاں رہ کر بھی تیرا جسم تازہ رہے گا۔ اب آقا کی روح پہنچی ہوگی، یہ شرح کر رہا ہوں اپنے شیخ کے صدقے، شرح اچھی لگے لے لینا، مگر بتا رہا ہوں ایسا سودا اور کم ملے گا، بتا رہا ہوں یہ جو شرح دے رہا ہوں کتب میں نہیں، یہ شرح کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں جب یہ کیفیت ہوئی ہوگی، اب روح مصطفیٰ رب کی قربت پہ پہنچی ہوگی، وہ سجدہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اب رب باری تعالیٰ نے مقام علیین کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو روح مصطفیٰ اعلیٰ تھی، مقام علیین نیچے تھا۔ جنت کو دیکھا، جنت نیچے تھی، روح مصطفیٰ اعلیٰ تھی۔ رب نے کہا حبیب تیری روح جہاں ہے، تیری روح کا مسکن تیرا جسم ہے، واپس لوٹ جا، تیرا جسم کا مسکن تیرا جسم، تیری روح کا مسکن تیرا جسم ہے۔ رب نے کہا حبیب تیری روح لوٹا دی، اب جب بھی امتی سلام پڑھے گا تو اس کے سلام کا جواب دے گا۔ اب وہ وقت کون سا ہے جب درود و سلام مند ہوتا ہے؟ تو پھر روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے جاتی کہاں ہے؟ آؤ لوگو یہ بتا، اس سے اپنا تعلق قائم کرو۔ وما علیہ الا البلاغ۔